وفاقی شرعی عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, بڑے معقول آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے, اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے. اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے, یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے, عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں. اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا, ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں نے جج صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں, مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے. وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے. میں نے کہا حضرت پتہ ہے اس سے ہونے والا کیا ہے. بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں. وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا, ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے, تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی, تو یہ ہے نا خلا. میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں, ادھر کون طلاق دے رہا ہے, یہ تو خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے, شوہر کے پاس ہے. ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے, وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا. جیسے قرآن میں بعض صیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے, یعنی وجوب کے معنی میں نہیں ہے, وہ مشورے کے معنی میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا کہ تعبیر نخل نر اور مادہ کھجوروں کو نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو, تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے, کس نے چھوڑنا ہے, کس نے نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے, نہیں ملے تو دنیاوی معاملہ ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ان اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو, اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی غلام تھیں, باندھی تھیں. آپ لوگ کی توجہ ہے, بور تو نہیں ہو رہے, کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ جو تھی نا, حضرت بریرہ یہ غلام تھیں, باندھی تھیں. ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے, حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضرت مغیث کی بیوی تھیں اور اپنے مولا کی باندھی. اسلام میں مولا اپنی باندھی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے, لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. سمجھو, کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے. ایسا اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو تین مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہوں, ایسا نہیں ہے. اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے, جو باندھی ہے نا, باندھی, اس کا شوہر اس کو 2 طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ باندھی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے, لہذا 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے. 2 سے بھی نکاح, اب 1.5 ہونا تو 1.5 چاہیے تھا, لیکن طلاق 1.5 ہوتی نہیں ہے, تو 2 طلاقوں سے کیا ہو جائے گی, وہ 2 طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے. اب جب باندھی آزاد ہوتی ہے نا, تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق کا حق آتا ہے کہ اب 2 سے نہیں بلکہ 3 طلاقوں سے آزاد ہوگی یہ. تو اب مرد کی ملکیت اس پہ بڑھ رہی ہے نا, جب بڑھ رہی ہے تو شریعت باندھی کو آپشن دیتی ہے کہ تم اس پرانے نکاح کو باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو, ختم کرنا چاہو تو بولو ختم کر دو. اب سمجھو بات کو. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا, حضرت بریرہ کو, جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کے پاس اسلام کے قانون کی روح سے طلاق کا حق آ گیا. کیوں؟ شوہر کو 2 کے بعد 3 کا اختیار بڑھ رہا ہے نا, ملکیت بڑھ رہی ہے شوہر کی, تو باندھی کے پاس رائٹ ہو گیا کہ اب اپنے پرانے نکاح کو چاہو تو باقی رکھو, چاہو تو اس کو ختم کر دو. حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں. حضرت مغیث جو تھے نا, جو حضرت بریرہ کے شوہر تھے, وہ عشق کی حد تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے, بہت زیادہ ان کو محبت تھی اپنی زوجہ سے. وہ بہت سخت ڈپریشن میں, ٹینشن میں چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو حکم دیا, وہاں بھی آرڈر کا صیغہ ہے, کہ تم ان سے نکاح کر لو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا مشورہ ہے. حالانکہ صیغہ وہاں بھی آرڈر کا تھا, لیکن ظاہر ہے
کس نے کس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا، نارملی تو یہ انسان کی پرسنل لائف ہے نا، تو ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی کہ ان چیزوں میں کسی پہ کو فورس کریں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. اس میں حکمتیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے نا اس کو لوگ حلال سمجھیں، حرام نہ سمجھیں، اس کی مطلقہ کو لوگ حلال سمجھیں. لیکن نارملی جہاں بھی دنیا کے معاملات میں آرڈر نبی کا آئے گا تو وہ آرڈر لازمی نہیں ہوگا، وہ مشورے کے طور پر آرڈر ہوگا. تو نبی نے حضرت بریرہ کو حکم دیا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو. حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا مشورہ ہے. فرمایا میں نہیں مانتی اس مشورے کو. تو نبی ناراض بھی نہیں ہوئے، سمجھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے، تو تمہارا جب اللہ نے تمہیں رائٹ دیا ہے کہ نہیں رہنا چاہو تو ہم تھوڑی زبردستی کریں گے تم پہ. لیکن حضرت جو ان کے شوہر تھے نا ان پہ اتنی قیامت گزری، وہ گلیوں میں پھرتے تھے، خاک ایسے بعض روایات میں آتا ہے خاک ڈالتے تھے یا روتے پھرتے، ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے، بہت زیادہ روتے پھرتے تھے وہ گلیوں میں اپنی بیوی کو یاد کر کے. اور ادھر لوگ سفارش کرتے تھے بریرہ سے، بھائی تمہارا میاں اتنی محبت کر رہا ہے کر لو ان سے نکاح. وہ کہتی نہیں. وہی بات ہے نا، مجھے آپ بالکل بھی پسند. تو اب کیا ہوا کہ جی حضرت بریرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف ان کے شوہر کی محبت دیکھو اور دوسری طرف ان کا اپنے شوہر سے بوجھ دیکھو، دونوں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نکاح طلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ کسی کو جبری آرڈر نہیں کیا کرتے تھے. تو حضرت جمیلہ جو حضرت ثابت کی بیوی تھیں، وہ ایک رات گزرنے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کا عنوان ہے اول خلع فی الاسلام. اسلام میں سب سے پہلا خلا کا واقعہ. یہ کون سا واقعہ تھا؟ خلا کا واقعہ تھا یہ. تو وہ زوجہ آئی ہیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے اپنے شوہر پر اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے شوہر قد میں انتہائی پست اور رنگ انتہائی سیاہ ان کا، اور بی من الجبال ما ترى، میں انتہائی حسین عورت ہوں، آپ جانتے ہیں میرے بارے میں. تو میں نہیں، اب وہ بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا. یہ بھی نہیں کہ 5 بچوں کے بعد آئی ہیں، 4 بچے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور جناب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، اب آ رہی ہیں. بھائی ایک رات گزری ہے، اگلے دن آ گئی کہ بھائی دھوکہ بھی نہیں دیا تھا ان کے شوہر نے، بس کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا، میرا خیال تھا واجبی جیسے سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی میری توقعات سے بالکل ہی اپوزٹ نکلے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب کہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو عدالت یا جج یا مفتی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مشورہ دے دے کہ یار بیچاری کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اگرچہ تم نے دھوکہ نہیں دیا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا تمہیں، اس کا خیال یہ تھا نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے تو گزارا کر لوں گی، بھائی اخلاق کے اور دین کے اچھے ہیں، وہ دین کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. اسی وجہ سے حضرت جمیلہ نے فرمایا یا رسول اللہ دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نہیں گزارا ہو سکتا. اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں ناشکری کو پسند کرتی ہوں کہ شوہر بھی مانوں اور پھر ان سے نفرت بھی رکھوں، یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب شوہر ہے تو پھر سر کا تاج بنانا پڑے گا اس کو، تو میں نہیں، اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بھائی شوہر کو مشورہ دے گا یار چھوڑ دے بیچاری کی جان، یہی کہے گا نا، غلطی سے ہو گئی شادی، کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ تجھے ذہنی طور پر ایکسیپٹ کرے گی نہیں، اللہ رسول کی وعیدیں سن کے اور جہنم کی آیات سن کے تیری اطاعت کرے گی، کتنے دن کرے گی؟ وہ محبت ہی نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا تو گزارا کر لیتے. ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے نا، کوئی آڑے ترشے کی شادی کسی خوبصورت سے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت ہے ڈینٹنگ پینٹنگ سے صحیح کر لیں گے. ہاں اتنا خراب ہے کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، اب یہ پاسبل نہیں ہے نا انسانوں میں. یا میٹرک پاس لڑکی کی شادی ہو گئی پی ایچ ڈی سے، انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے، ماسٹرز ہے یہ لڑکا، اب پتہ چلا کہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. تو اتنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسے موقع پہ شوہر کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ دے. وہ بھی مشورہ ہی ہے، آرڈر نہیں دیا جا سکتا، زبردستی نہیں کی جا. زبردستی جب کی جائے گی جب شوہر ظالم ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب ظلم کر رہا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کے شوہر کو،
اور فرمائے اپنا باغ لے لو، طلقہا، ان کو طلاق دے دو. اب یہ طلقہا کے لفظ سے یہ لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کو طلاق دے دو. بھائی یہ آرڈر ایسا ہی ہے جیسے حضرت بریرہ کو آرڈر دے رہے تھے اپنے شوہر سے نکاح کر لو. یہ مشورے والا آرڈر ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے. آج کل کے کچھ اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا کہ مشورہ تھا یہ، سوری مشورہ نہیں تھا، یہ وجوبی حکم تھا، آرڈر تھا کہ دینی پڑے گی. اچھا اگر مان لو یہ آرڈر تھا اور زبردستی تھی، تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو کہیں ایک جگہ یہ ٹکتے نہیں ہیں، صحیح ہے نا. اگر یہ زبردستی تھی تو کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی جب آپ طلاق دلوائیں گے واقع ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک نہیں ہوتی. تو وہاں نہیں ہو رہی، یہاں جب عدالت گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے. تو یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، ان کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. تو نبی کا وہ آرڈر نہیں تھا. اور اگر فرض کر لو آرڈر بھی تھا، جیسے میری وفاقی شرعی عدالت کے جج سے جب بات چیت ہوئی نا، میں نے کہا حضرت اگر مان لیتے ہیں کہ وہ آرڈر ہی تھا تو آپ کم از کم اتنا کر لو کہ شوہر اگر نہیں چھوڑ رہا تو بلا کے بندوق رکھ کے طلاق نکلوا دو زبان سے، تاکہ ہو تو جائے نا. غلط ہوگا یہ کرنا، لیکن اگلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا وہ، سمجھ رہے ہو. ہم کہیں گے جج نے غلط کیا، بیچارہ اچھا بھلا آدمی تھا، 5 بچے ہو گئے، اس 5 بچوں کے بعد خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرا ہسبینڈ کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے کمپنی سے ختم ہو رہا ہے، میرا کمپنی جو 5 بچوں کا باپ نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہمارے گھر میں، اس سے میرا کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. یہ آج کا یہ اسکالر کو سن کے ہوا ہے، جو جس کو مشہور اسکالر چل رہے ہیں نا، ان کے سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ. کانٹریکٹ ہمارا کمپنی سے کیا ہو رہا ہے ختم. تو ہم کہتے ہیں چلو یار میاں کو اٹھاؤ، اس کو بول تیرا باپ بھی طلاق دے گا، کانٹریکٹ کو ختم کر، زبان سے دلوا دو. ہم یہ کہیں گے غلط ہوا، یہ شوہر نے، عدالت نے ناجائز کیا. لیکن یہ کمبخت کہیں اور جب نکاح کرے گی تو زنا تو نہیں ہوگا نا، وہ یہ بھی نہیں کر رہے. تو حدیث بھی اتنی لے رہے ہیں جو ان کو آدھی لے رہے ہیں، آدھی نہیں لے رہے وہ، بلکہ لے ہی نہیں رہے ہیں. حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ نبی نے خود سے ختم کر دیا. لعان میں خود سے ختم کیا ہے نبی نے نکاح. لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اگر بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے اور پھر 5 قسمیں اٹھا کے عدالت میں بیان دے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور عورت بھی قسمیں اٹھا لیں، اس عمل کو لعان کہتے ہیں. اس میں نبی نے نکاح کو ختم کیا ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں نکاح ختم. شوہر یا تو طلاق دے، طلاق نہیں دیتا تو کورٹ اس کے نکاح کو کیا کرے گی، ختم کرے گی. کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے نا، کہ آپ بیوی کو زانیہ بھی کہہ رہے ہو، آپ یہ بول رہے ہو بچہ میرا نہیں ہے، یہ کہیں اور کسی اور کا بچہ ہے، اور تہمت بھی لگا رہے ہو، اور وہ تہمت ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے، صرف قسمیں گواہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور عورت مان بھی نہیں رہی ہے کہ مجھ پہ، اگر وہ مان لیتی ہے پھر لعان نہیں ہے، وہ مان بھی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا. تو یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. آپ نے زنا کی تہمت لگا دی، اور بھی کورٹ میں جا کے، پبلک میں نہیں، کورٹ میں جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سیریس بات ہوتی ہے. تو وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے نکاح کو، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے. لعان کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ، امام شافعی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو حدیثیں آتی تھیں اور حدیثوں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے. تو میں اس لیے خلا کے مسئلے کو اچھال رہا ہوں بہت زیادہ، یہ اور آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر نہ ہوں.